الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، حجاز اکرام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس وقت حجاز اکرام جو اپنے مالک و مولا کے گھر سے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے بے شمار مقدس مقامات کی زیارتوں سے سرفراز ہو کر اپنے وطن لوٹنا نصیب ہوا، ایسے مبارک موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مقبول فرمائے، منظور فرمائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد ہے حاجی کی بھی اللہ مغفرت فرما، اور حاجی جن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور آپ وہ برگزیدہ، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اس وقت آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تقریباً 20 ربیع الاول تک آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، اور آپ دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں میں سے اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر اور نبی کے در کی حاضری کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چن لیا تھا۔ آپ چنیدہ لوگ ہیں، مقبول لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر، اپنی نبی کے در کی حاضری اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو ان آنکھوں سے آپ نے وہ منظر آپ نے دیکھا جس منظر کو دیکھنے کے لیے، حج والی شہادت کو حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اور آپ کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی جو تمنائیں، آرزوئیں، جو حسرتیں تھیں، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ نے پورا فرما کر اللہ نے کچھ وقت کے لیے ہم پھر دوبارہ اپنے گھر، اپنے بستی، اپنے وطن یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ میں سمجھتا ہوں تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مذہب اسلام کی بنیادی اراکین میں سے جو آخری رکن ہے حج بیت اللہ کرنا، اس کی سعادت نصیب ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اور حاضرین مجلس جانتے ہیں، یہ حجاز کرام جانتے ہیں کہ کسی حاجی کو رخصت کر رہے تھے، کسی حاجی کے واپس آنے کا ہم نے استقبال دیکھا، اور اپنے
رشتہ داروں میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، بستی میں بہت سے چلے گئے، مگر ایک حسرت تھی، ایک دعائیں تھی۔ کسی نے تہجد میں مانگا، کسی نے اعتکاف میں بیٹھ کر مانگا، کسی نے اللہ کے راستے میں جا کر دعائیں مانگی، کسی نے جانے والے سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مقدر میں اللہ نے لکھ دیا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا، ہمارا ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اللہ پاک انہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ وہ روحیں کتنے خوش نصیب ہوں گی جو اس اعلان پر بار بار انہوں نے لبیک کہا ہو۔ جتنی مرتبہ انہوں نے لبیک کہا ہوگا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اتنی مرتبہ ضرور اللہ کے گھر کی حاضری اسے نصیب ہوگی۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ مقدس مقامات کی زیارت ہم سب کو نصیب ہوئی، جس کو دیکھنے کے لیے ہم سب ترس رہے تھے، جس کی فضائل، جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرمائی ہے۔ ایک میدان جس میں ہم اور آپ جمع رہے، جس میں تھوڑی دیر کا بھی جمع ہونے پر حج کا ایک اہم رکن ہے میدان عرفہ۔ اس میدان عرفہ میں اللہ پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایسی آیت ہے جو عرفہ کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹنی پر تھے۔ یہ آیت مبارک جب نازل ہو رہی تھی تو اونٹنی بھی نیچے بیٹھنے لگی۔ صحابہ فرماتے جو وحی کا نزول ہوتا تو آپ پر ایک قسم کی اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ نیچے بیٹھ جاتے، آپ پسینے میں سرابر ہوتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس دین کو مکمل فرمایا، یہ کامل دین کو اللہ پاک نے مکمل فرمایا، اور مذہب اسلام کی جو بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے جو حج، وہ بھی آخری اسلامی احکامات میں سے ایک آخری عمل ہے جس کو ادا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا، اور زندگی میں آپ نے 4 عمرے فرمائے۔ آپ نے 4 عمرے فرمائے اور ایک حج ادا فرمایا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس دین کو مکمل فرما دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا ہے۔ وہ ایسا کامل دین اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے میرے بھائیوں، جس میں گھر سے لے کر مسجد کو کیسے آنا چاہیے، بازار سے لے کر پارلیمنٹ کو کیسے جانا چاہیے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے گود تک کے کیا کرنا چاہیے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کیا کرنا چاہیے، وہ طریقہ مذہب اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام دین اکمل بھی ہے، یہ دین اجمل بھی ہے۔ اجمل کہتے ہیں بڑا خوبصورت دین، بڑا خوبصورت دین۔ مذہب اسلام کا ہر عمل بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کا ہر عمل، آپ نماز لیجئے، روزہ لیجئے، صدقہ خیرات لیجئے، خوشی کے موقع لیجئے یا غم کے موقع لیجئے، ہر ایک میں ایک پہلو چھپا ہوا رہتا ہے جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر حج والا عمل دیکھیے، حج والا عمل جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے مسائل اور کتنی واجبات، اس کے فرائض مستحبات کی ہم رعایت کرتے ہوئے مہینوں پہلے ہم نے اس کی تیاری کی اور بڑے شوق جذبے کے ساتھ فریض حج کو پورا کرنے کی ہم نے فکر کی۔ اور وہ کتنا خوبصورت عمل ہے جو گھر سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر پھر مینا تک، مینا سے لے کر پھر عرفہ تک، پھر عرفہ سے مزدلفہ تک، پھر مزدلفہ سے پھر آپ آئیں گے مینا، قربانی والا عمل دیکھیے، طواف زیارت دیکھیے، مینا کے شیطان کے کنکری مارنے والا عمل دیکھیے،
پھر آپ قربانی والا عمل دیکھیے، اور طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کے سعی کرنا دیکھیے۔ ایک حاجی کا اللہ کی محبت کے اندر دیوانہ وار یہ لبیک پڑھتے ہوئے جن الفاظ کے ساتھ گزرتا ہے وہ کیفیت دیکھیے۔ گھر سے نکلتے وقت کی کیا کیفیت، آپ ایئرپورٹ پہنچے تو اس کی کیا کیفیت، پھر آپ مکہ المکرمہ پہنچے کیا کیفیت، پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار آپ کو نصیب ہوا اس پر آپ کی کیا کیفیت، اور آپ حج کے ارکان و اعمال پورا کر کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی حاضری ہوئی، درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جس محبتوں کے ساتھ نگاہ جھکائے ہوئے آپ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر جو درود السلام آپ نے پیش کیا، اس کی کیفیت جو جانے والا محسوس کر سکتا ہے اور کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے جن آنسوؤں کی لڑی آپ کی لگی اور محبت اور عشق کے سرور میں جو محبت کے ترانے آپ گاتے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے، میرے بھائیوں اس کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان بدنصیب آنکھوں سے اللہ نے ہمیں دکھایا ہے۔ یہ قدم ایسے تھے اس پاکیزہ زمین پر رکنے کے قابل نہیں تھے۔ ہمارا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ آج اتنی بڑی دولت سے اللہ نے ہم سب کو ہمکنار کیا ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ لو۔ ہم جانے سے پہلے ہماری نگاہ گندی تھی، ہماری زبان گندی تھی، ہمارے کان گندے تھے، ہمارے ہاتھ گندے تھے، ہمارا دل دماغ گندا تھا، ہمارا گھر ہمارا بستر گندا تھا، ہمارا معاشرہ گندا تھا۔ ہم گناہوں کا ٹوکرا لیے ہوئے سفید کپڑے دو احرام کے پہن کر ہم نے اپنے پتلون بھی نکال دی، اپنا کرتا نکال دیا، اپنے سر کی ٹوپی نکال دی، کھلے بال ہم نے دو کفن نما کپڑے پہن کر مالک و مولا کے دربار میں عشق و مستی کے ساتھ یہ جملے کہتے ہوئے حاضر رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے پروردگار میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے مثل و بے نیاز بادشاہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی عظمت و محبت کے گن گاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، اللہ تمام تعریف حمد و ثنا کے قابل تو ہے۔ اللہ میں اس کے قابل و لائق نہیں تھا، مجھے سے گنہگار نااہل کو تیرے دربار کی حاضری تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولتیں اللہ یہ آپ کے فضل سے نصیب ہوئی ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے مختلف فکروں کے ساتھ گناہوں کا ٹوکرا لیے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں جب داخل ہوئے تو اللہ نے ایک اعلان فرما دیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جن مسائل، حالات، مصیبتیں، لمبا سفر اور لمبی تیاری کے ساتھ تھکے ماندے پراگندہ حال، میرے بھائیوں جب اللہ کے دربار کی حاضری ہوتی ہے تو اللہ نے اعلان فرما دیا، ومن دخل کانہ آمینہ، جو میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایسا گھر ہے میرے بھائیوں جہاں رحمت بڑھتی ہے، جہاں ہدایت بڑھتی ہے، وہ امن اور سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ نے وہ رحمت والا گھر بنایا ہے، ہدایت والا گھر بنایا ہے، برکت والا گھر بنایا ہے، امن اور سلامتی والا اللہ پاک نے گھر بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جانے والے حاجیوں سے یہی کہا کرتے، یہ چار دعائیں ضرور مانگ کر آؤ، رحمت کی دعا مانگ کر آؤ، برکت کی دعا مانگ کر آؤ، ہدایت کی دعا مانگ کر آؤ، امن اور سلامتی کی دعا مانگ کر آؤ۔ اور الحمدللہ ہم نے اللہ کے گھر میں رحمت کی، ہدایت کی، برکت کی ہم نے دعا مانگ کر آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لبیک کہنے پر، صرف لبیک کہنے پر جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے میرے بھائی، آپ کے ساتھ درخت کے پتے، درخت، پتھر کے وہ پہاڑ، وہ پتھر، پتھریلی زمینیں، میرے بھائیوں وہ سب آپ کے ساتھ لبیک کہتے ہیں اور آپ کے لبیک کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آپ شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو ہر کنکری پر وہ ایسا مہلک گناہ جو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔
اور آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی کا خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور فرمایا آپ قربانی دے کر سر منڈواتے ہیں، حلق کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، جتنے سر کے بال آپ کے مونڈے، یعنی آپ کا سر مونڈا، ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور آپ نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر طواف زیارت کرنے کے لیے پھر آپ مینا سے مکہ چلے جاتے ہیں اور طواف زیارت کر کے آپ فارغ ہوتے ہیں۔ ہر چکر میں آپ کو آنسو آتی ہے کہ آج میرا یہ طواف زیارت جو حج کا بڑا رکن ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ اسے جیسے فارغ ہو جاتے ہیں 4-7 چکر لگا کر، اللہ پاک قیامت تک ایک فرشتے کو متعین کر رکھا ہے جو ملتزم پر یا حجر اسود پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہر حاجی اور حاجن کے میرے بھائیوں مونڈے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ نے تمہارے گناہ ایسے پاک اور صاف کر دیے جیسے کہ تم آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آج ہی تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ فضیلت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ پاک نے پھر اپنے نبی کے در کی حاضری اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نصیب فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری سے پہلے حج کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک پیغام سنایا ہے، وہ بھی سننے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ لوگ حج کریں گے، میری امت کے مالدار لوگ بھی، میرے امت کے درمیانی قسم کے لوگ بھی حج کریں گے، میری امت کے غریب و فقیر لوگ بھی حج کریں گے، میری امت کی علماء اور حفاظ بھی حج کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر مالدار لوگ حج کریں گے، مالدار لوگ حج کریں گے، جیسے مالدار لوگ لندن پیرس کا سفر کرتے ہیں تفریحات کے لیے، اپنے پکنک کے لیے، اپنے منورنجن کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں۔ ایک زمانہ میری امت پہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ مالدار لوگ حج کریں گے، اللہ اور رسول کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی، حج ہوگی، مگر ان کی جو نیت ہوگی سیر و تفریح کی ہوگی، سیر و تفریح کی نیت سے۔ اور درمیانی جو طبقہ ہوگا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درمیانی قسم کا طبقہ ہوگا وہ سفر کریں گے تجارت کے غرض سے، تجارت کی نیت سے حج کریں گے۔ اور فرمایا میرے امت کا جو غریب طبقہ ہوگا وہ نیت کرے گا بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے میرے بھائیوں حج کریں گے۔ اور آگے آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے علماء بھی حج کریں گے شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے۔ تو میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے بھائیوں ایک عمل حج کا ہم کرتے ہیں، پھر اس عمل میں یہ انسان کی فطرت ہے، بلکہ انسان نام و نمود کے لیے بلکہ جتنا حج کرتا ہے اس میں میرے بھائیوں تکبر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی اعمال کی نمائش کر کے اپنے عمل کو ضائع کرتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا حج فرض ہے، ہم زندگی میں 5 مرتبہ بالغ ہونے کے بعد حج نماز فرض ہے، مگر اس کا ہم کبھی تذکرہ نہیں کرتے، مگر ایک حج کر کے لوگ مختلف قسم کے حالات بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے بڑی تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے، کبھی موقع مل جائے میں تو کہتا ہوں جانے والے حاجی حضرات کو اور جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ضرور فضائل حج حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ نے جو ترتیب دی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں سارا مواد حضرت نے جمع فرمایا ہے کہ لوگ کن کن انداز سے حج کے جا کر آنے کی نمائش کرتے ہیں، حج کو جا کے آنے کی نمائش کرتے ہیں کہ میں حاجی ہوں، میرے نام کے ساتھ حاجی کا نام آ گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم 2017 میں، 2018 میں، 2006 میں اور اسی طریقے سے جب ہم پہلی مرتبہ حج کرے تھے تو پانی جہاز سے حج کرے تھے، جب ہم پہلی مرتبہ حج کرے تھے وہاں کوئی ماربل بچھا ہوا نہیں تھا، وہاں کنکریاں بچھے ہوئے تھے، جب دوسری مرتبہ حج کیے تو اس وقت فرش بچھا ہوا تھا، جب تیسری مرتبہ حج کیے ایئر کنڈیشن ہمارا حرم بنا ہوا تھا۔ اس طریقے سے لوگ اپنے حج کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں کہ اگر کیونکہ ہم یہاں محتمم صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگ درمیانی رمضان میں چندے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبھار چندے میں نام لکھتے ہوئے اگر حاجی نہیں لکھے تو کہتے ہیں کہ آپ میرے نام کے ساتھ حاجی نہیں نکالے تو آپ الحاج لکھو، تو اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھاتے ہیں۔ بلکہ ایک لطیفے کے طور پر اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، کسی بستی کے اندر حاجی صاحب حج سے واپس آئے تو وہ جانے سے پہلے اپنے کران دکان میں یا کسی یہاں کاروبار کا کچھ لینا دینا ان کا باقی تھا
ان کے دفتر میں کچھ لکھا ہوا تھا دینے والے بک میں، واپس آئے تو اس کران دکان سے کہا کہ دیکھو میں حج سے واپس آیا ہوں، میری کھاتہ بک نکال، پہلے میری کھاتہ بک نکال۔ تو وہ دکاندار بڑا خوش ہوا، بھی اللہ کا کرم ہے، جانے سے پہلے بھی نہیں، جا کر واپس آ گیا، ماشاءاللہ حاجی بن کر آیا ہے، تو شاید ہمارا جو بقیہ پیسہ ہے کھاتہ بک میں اسے کلیئر کرنے کے لیے حاجی صاحب کھاتہ بک نکال رہے ہیں۔ تو کھاتہ بک نکالا، بولے دیکھو یہ جو کھاتے بک میں جو میرا نام لکھا ہوا ہے نا، اس کے آگے اب لکھو الحاج۔ کھاتے بک میں جتنا پیسہ دیکھنا ہے وہ دینے کی بات نہیں کر رہے، اب کھاتے بک میں جو میرے نام کے ساتھ جو نام لکھنا ہے وہ الحاج لکھو۔ تو میرے بھائی یہ کوئی بنی ہوئی بات نہیں ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ جانے سے پہلے سوچے ہوں گے، پہلے اپنے باپ دادا بزرگان دین اولیاء کرام، ہمارے قطب ابدال غوث دستگیر پیران پیر خواجہ لوگوں کی جو حج، جو اللہ کے عاشق اور عاشقائیں تھے، جن کی حج اور قربانیاں ہم سنیں گے، تو میرے بھائیوں پیدل سفر ہوتا تھا، صرف جدہ سے لے کر مکہ جانے تک 3 سے 4 دن لگتا تھا، صرف وضو کرنے کے لیے پانی ملتا تھا، اسی میں پینا اور اسی میں میرے بھائیوں وضو کرنا، 3-4 دن تھکے ماندے، جن کیفیت کے ساتھ میرے بھائیوں آج سے 100 سال پہلے لوگ حج کرتے تھے، مگر وہ لبیک کہتے تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، جن کے لیے دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی۔ آج لاکھوں کے تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں۔ اسی لیے مختصر عرض کرتا یہ کروں کہ میرے بھائیوں پہلے راستے بڑے کچے ہوتے تھے، مگر سفر کرنے والے حاجی بڑے پکے ہوتے تھے۔ پہلے راستے بڑے کچے ہوا کرتے تھے، مگر حج کرنے والے بڑے پکے، ایمانیات کے پکے، عقائد کے پکے، معاملات کے پکے، دیانتدار، سچے، نبی کی سنت و شریعت پر مر مٹنے والے، قرآنی تعلیمات پر، نبی کی سنت و شریعت پر مسائل جان کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت و عشق کے اندر میرے بھائیوں لبیک پڑھتے ہوئے دیوانہ وار میرے بھائیوں اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی تھی۔ آج میرے بھائیوں کیا حال ہے؟ آج ہمارا گھر ایئر کنڈیشن، جس گھر سے ہم بمبئی جا رہے ہیں وہ گاڑی ایئر کنڈیشن، بمبئی ایئرپورٹ سے جس فلائٹ میں ہم بیٹھے ہیں وہ فلائٹ ایئر کنڈیشن، جس مکہ جدہ میں اترے پورا جدہ کا ایئرپورٹ ایئر کنڈیشن، پھر جدہ سے مکہ جانے والی گاڑی ایئر کنڈیشن اے سی بس، پھر جس لاج میں ہم اور آپ اترے وہ ایئر کنڈیشن، ماشاءاللہ وہاں سے پیدل چل کر حرم پاک آئے تو وہ بھی ایئر کنڈیشن۔ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اس بار کا سفر، اس بار کی تکلیفیں بڑی تکلیف ہوئی، بلکہ بہت سے مالداروں کو ہم نے سنا کہ ہمارے لیے ایسا انتظام کرو مولانا، ڈیلیکس حج ہونا چاہیے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی پہلے راستے کچے تھے، حاجی بڑے پکے ہوتے تھے، اب راستے بڑے پکے ہیں مگر حاجی سب کچے ہیں، حاجی سب کچے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم چلے تھے ماشاءاللہ گناہوں کا ٹوکرا لے کر، مگر اللہ نے کرم احسان فرمایا کہ پھر ہمیں تھوڑی دن کے لیے، چند دن چند سال کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پاک صاف کر ہم گئے تھے گناہ کا ٹوکرا لے کر، آپ تقویٰ لے کر آئے ہیں اور اللہ اور رسول کی سچی محبتیں لے کر آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جانے والا حاجی واپس آتے وقت تو ماشاءاللہ کھجور لانے کی فکر، تسبیح لانے کی فکر، چائنا آئٹم لانے کی فکر، پوتے اور پوتیوں کو چیزیں لانے کی فکر، میرے بھائیوں ارمان و خواہشوں کو پورا کرنے کی چیزیں لانے کی فکر کرتا ہے، مگر اس مقدس زمین پر جس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم روحانی اور نورانی غسل فرما کر ایک طواف جو روحانی واشنگ مشین ہے، روحانی واشنگ مشین، جیسے تمہارا واشنگ مشین ہوتا ہے گھر میں، اس میں پرانے نئے پھٹے کپڑے ڈالتے ہیں، وہ سب دھل کر صاف کر کے آپ کو دیتا ہے، ویسے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ایک روحانی اللہ واشنگ مشین بنایا ہے، وہ ہے کعبۃ اللہ، جس کے ہم اور آپ 7 چکر لگائے، طواف وداع کیا، تو جس وقت جن آنسوؤں کے ساتھ ہم نے طواف ادا کیا، جس وقت ہم کعبۃ اللہ کی رخصتی پر جو بار بار مڑ کر جس کعبہ پہ ہم نے نگاہ ڈالی ہے، وہ کیفیت آپ بہتر جانتے ہیں، ان تمام گناہوں سے اللہ پاک صاف کر کے میرے بھائیوں اللہ نے اپنے گھر ہمیں آنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ تو میرے بھائیوں اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں حاجی بننا بہت آسان ہے، مگر حاجی بن کر رہنا اس سے بہت بڑا کام ہے۔ حاجی
حاجی بننا بہت بڑی دولت، مگر موت تک حاجی بن کے رہنا اس سے بڑی دولت۔ حافظ قرآن عالم دین بننا بہت بڑی دولت ہے، مگر موت تک عالم دین حافظ قرآن بن کر رہنا اس سے بڑی دولت ہے۔ دین کا دائی چلے 4 مہینے جانا بہت بڑی بات ہے، مگر موت تک دائی بن کے رہنا اس سے بڑی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ یقیناً مبارکبادی کے قابل ہیں آپ۔ اللہ نے اپنے گھر اور نبی کے در کی حاضری اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے۔ اس مقدس سفر سے ہم واپس آئے ہیں، ہم گئے تھے حضور کے قدموں میں آرام کرنے کے لیے۔ ہم نے اللہ کے نبی کے دربار پہ درود و سلام کا نذران ہم نے پیش کیا۔ مختلف زبان والے، مختلف شکل والے اور مختلف تہذیب والے، ان کا کھانا، ان کا کلچر عجیب غریب، مگر میرے بھائیوں ہم نے دیکھا پوری دنیا سے آنے والے حاجیوں کی شکل الگ ہے، آواز الگ ہے، انداز الگ ہے، قد و قامت الگ ہے میرے بھائی، ان کا کھانا پینا رہن سہن الگ ہے، مگر سب کی فکر یہ تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب کا لباس ایک تھا، سب کا لباس ایک تھا کہ احرام کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اللہ کے دربار میں حاضری تھی۔ مگر میرے بھائیوں آخری میں عرض کر دوں، احرام کے کپڑے آپ نے پہنے تو احرام کی پابندی ہم اور آپ نے یاد رکھا، کتنا پابندی کا اہتمام کیا۔ خوشبو ہم نے نہیں لگایا، ہاں ہم نے اپنے بالوں کو نہیں اکاڑا اور خوشبو والا صابن استعمال نہیں کیا میرے بھائیوں۔ وہاں کا ہم نے کوئی درخت اور کوئی گھاس ہم نے نہیں اکاڑا، اپنے ناخن نہیں تراشے، بلکہ بہت سے اعمال جو حلال تھے حرام ہو گئے۔ احرام پہننے کے بعد ہم نے غلط کاموں سے اپنے آپ کو احرام پہن لیا، احرام پہننے کے بعد اپنے آپ کو بچے رہے۔ تو میرے بھائیوں ایک احرام ہم نے حج میں پہنا تھا جو حلال چیزیں میں ہمارے لیے حرام ہو گئی تھی، تو میرے ایک ہوتا ہے احرام حج کا، مگر اللہ والے کہتے ہیں ایک احرام میرے بھائیوں حج سے واپس آنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول ہمیں دیا ہے۔ وہ احرام زندگی میں ایک مرتبہ حج کے لیے ہم پہنتے ہیں، جو 2 کپڑے احرام کے، جس وقت ہم حرام سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، ظلم سے بچتے ہیں میرے بھائیوں، جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، دھوکہ دینے سے بچتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں، ہر ایک کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ احرام جو صرف حج کے موقع پر پہنا جاتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو احرام دیا ہے زندگی بھر پہننے کا، زندگی بھر پہننے کا۔ ایک لباس یہ ظاہری لباس ہوتا ہے، ایک لباس تقوی کا لباس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم نے احرام پہنتے ہوئے نیت کی تھی کہ اللہ گناہوں کے کپڑے نکال کر، ناپاک اور جن کپڑوں میں میں نے گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، ہزاروں نعمتیں کھا کر تیرے پاک زمین کو میں نے ناپاک کیا تھا، ایک گندے کپڑے نکال کر اللہ میں تقوی والا لباس پہن کر تیرے دربار میں لبیک اللہم لبیک کہتے حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ مجھے موت تک تقوی والے لباس کے اندر رکھنا، یہ ہم نے نیت کی تھی، مگر صرف ہم نے احرام کی نیت کی، موت تک ہم نے احرام کے کپڑے اور حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی ہم نے نیت نہیں کی۔ لہٰذا میرے بھائیوں اب حج سے واپس آنے والے ہر حاجی اور حاجن کی اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہم موت تک تقوی والا لباس پہنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو احرام کے حالت کے اندر جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اللہ پاک اسے موت تک گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اب اللہ رسول نے جس کو حرام کہا ہے اسے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث سنا کر میری بات مکمل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی ان 6 باتوں کی ضمانت دے گا، جو میرا امتی ان 6 باتوں کی ضمانت دے گا، میں اس کے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات کرو تو سچی بات کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو خیانت مت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم مت کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو فرمایا میرے بھائیوں یہ 6 باتوں کی جو ضمانت دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس کا جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اب ہم تقوی والا لباس ہم پہن کر آئے ہیں،
اس مقدس سرزمین سے ہم آئے ہیں، ہم نے احرام کی حالت میں حرام کاموں سے بچا، اب زندگی بھر حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے، حسد سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کچھ موقع ہمیں اور آپ کو دیا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اثر نو اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو میرے بھائیو، رسول اللہ کے دربار کی خدمت ہمیں حاضر نصیب ہوئی ہے، مگر پہلے اللہ والے بیان فرماتے ہیں، اللہ والے بیان فرماتے جو بھی جاتا سلام پیش کرتا کچھ نہ کچھ سن کر آتا، سلام کا جواب سن کر آتا۔ آج ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، مگر میرے بھائیو کوئی آواز ہمیں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے کان گناہوں کے میل سے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آقا کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ روز اقدس میں موجود تھا، حضور کے دربار میں حاضر تھا، سلام پیش کر رہا تھا، تو مجھے آواز آئی، کہا کہ محمد شفیق بہت سے لوگ سنہری جالیوں سے تو چپکے رہتے ہیں مگر وہ مجھ سے بہت دور ہوتے ہیں، مگر جو ہزاروں لاکھوں میل دور ہوتے ہیں وہ میرے قریب ہوتے ہیں، جو میری سنت پر شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو کر بھی وہ قریب ہیں، جو میرے روزے سے میرے سنہری جالی سے چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، مگر وہ میرے سنت سے دور ہیں، وہ مجھ سے بھی دور ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر ہر جمعرات کو ہر امتی کا نام اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب میرے بھائیو، حج سے جا کر آنے والے تمام حاجی اور حاضرین جو اس مجلس کی انعقاد کیے ہیں حاجیوں کی دعا لینے کے لیے، ہم سب اپنے دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہماری یہ شکل، یہ ہماری لباس، یہ ہمارے اعمال، یہ ہمارے معمولات، یہ ہمارے شب و روز کے حالات دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ ہر پیر ہر جمعرات کو امتی کے نام اعمال حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آؤ مسلمانوں، نوجوانوں، ذمہ داروں، آگے مت دیکھو، تھوڑا پیچھے بھی مڑ کر دیکھو، کتنے ہمارے بھائی تھے، بہن تھے، بچے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، مال والے تھے، کمال والے تھے، آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ حسرتیں لے کر اپنے قبروں میں چلے گئے، نہ حج کی توفیق ہوئی، نہ عمرہ کرنے کی توفیق ہوئی، نہ اللہ اور رسول کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو، نااہلوں کو، نافرمانوں کو اللہ نے قبول کیا ہے، ہم پاک صاف ہو کر آئے ہیں، تو ہم سب نیت کریں، اپنی زندگی بدلنے کی نیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درد و محبت ہے، جو قربانیاں ہیں، میرے بھائیوں رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے پڑوس میں کتنے ہمارے بھائی بہن ہیں جو سنت و شریعت سے دور ہیں، ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ اللہ سے ہم سب سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ جو پروگرام قاری معین صاحب اور ان کے ساس سسر ماشاءاللہ جو ہر سال خدمت کا اہتمام کرتے ہیں حاجی حضرات کی، میں انہیں مبارکبادی دیتا ہوں اور دل کی گہرائی سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان میں مال میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، اور آنے والے تمام حجاج سے ہم درخواست کرتے ہیں ملک کے لیے، اس ملک بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، خانقاہوں کے لیے، ایک ایک فرد امت کے لیے آپ دعا فرمائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور میں آخر میں اسی بات کو کہتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ کے دل میں سچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت میں بھی ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ آنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اپنے جواب میں خط لکھا کہ بیٹا وہیں رہ کر یہاں کی فکر کرنا تیرے لیے ثواب اور برکت کی چیز ہے، مگر تو یہاں آ کر چھوٹنے والی دنیا کی، گھر بار کی، کاروبار کی، دکان مکان کی اگر فکر کرے گا تو گناہ گناہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم آئے ہیں ضرور مکہ اور مدینے سے، اب ہماری فکر ہونی چاہیے، اللہ نے طاقت دیا ہر 5 سال میں ایک مرتبہ دوبارہ حج کرے، اور میرے بھائیوں دوبارہ حج جانے کی ہر حاجی کی تمنا ہوتی ہے، مگر میرے بھائیوں جانے سے پہلے جو برکتیں وہاں کی سنتیں اور وہاں کی برکتیں ہم جو لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنے والے بنے، اس کی دعوت دینے والے بنے، کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے مبارک موقع پر میں قاری معین صاحب اور یہ خادم الحجاج جو کمیٹی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اس طالب علم کو 2-4 باتیں ان بزرگوں کے موجودگی میں، علماء کے موجودگی میں، حجاج کے موجود میں کہنے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔